السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں شرائط نماز کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگ شرائط نماز میں سے اکثر یا کچھ چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر نماز مکمل ہونے کی بات تو دور کی ہے، نماز کی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے۔ شرائط نماز سے پہلے کی چیزیں کہ جن کا نماز کی شروعات کرنے کے لیے جن کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ان شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر پائی نہ گئی تو پھر نماز ہماری ادھوری کیا شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ شرائط نماز کیا کیا ہیں؟ نماز شروع ہونے سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم شرائط نماز کہتے ہیں؟ نمبر 1، طہارت۔ طہارت یعنی کہ بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی پاکی۔ تو طہارت میں ہمارا بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر نادانستہ یا دانستہ جس طرح سے بھی بدن ہمارا اگر ناپاک ہے تو ایسی صورت میں ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے لیے طہارت لازمی چیز ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ستر عورت۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کا چھپانا۔ مرد کے لیے الگ حکم ہے، عورت کے لیے الگ حکم ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بدن کا اتنا حصہ چھپانا شرط ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اگر اس کے درمیان کوئی بھی حصہ کھلا رہ گیا تو اس صورت میں نماز کی شروعات ہوتی ہی نہیں ہے۔ عورت کے لیے 5 چیزوں کو چھوڑ کر باقی پورا جسم ستر عورت میں داخل ہے۔ یہ عورت کے لیے، ہر خاتون کے لیے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہاتھ کی دونوں ہتھیلی، پیر کے دونوں تلوے اور چہرہ۔ چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے تلوے، ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر باقی جسم کا ہر حصہ عورت کے لیے ستر عورت یعنی بدن کو چھپانے میں فرض ہے، بدن میں چھپانا فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ میں بال بھی شامل ہے، یا ہمارے کان بھی شامل ہیں، ان کے ہاتھ بھی شامل ہے۔ یعنی کسی خاتون کا اگر نماز کے وقت میں اس کے بال کھلے ہوں یا اس کے بال کی چوٹی اسکارف سے یا ساڑی سے یا کپڑے سے باہر ہے جو کہ دوسرے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا ستر عورت یعنی بدن کو چھپانا لازم نہیں ہوا، اور اس صورت میں ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو ستر عورت میں ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر بدن کا پورا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ یعنی قبلے کے علاوہ اگر دوسری طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہمارے ہندوستان والوں کے لیے قبلہ ہمارا ویسٹ کی طرف ہے، یعنی پچھم کی طرف، مغرب کی طرف۔ بقیہ دوسرے ممالک والوں کے لیے کسی کی مشرق کی طرف بھی ہوتا ہے ان کا قبلہ، کسی کا کسی اور سمت بھی ہے، لیکن ہمارے ملک والوں کے لیے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، یعنی کہ پچھم کی طرف، ویسٹ کی طرف۔ لہٰذا ہمیں اس کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا ہماری نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھار نماز پڑھتے ہوئے ہمارا چہرہ پھر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہماری نماز ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سینہ قبلے سے نہ ہٹے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا، یعنی جب نماز کا وقت ہو اس وقت پڑھیں گے، اس وقت ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ وقت اگر نہیں ہوا ہے تو ہمارے اوپر نہ وہ نماز فرض ہے اور نہ ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے وہ نماز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح 10 بجے فرض نماز میں سے کسی نماز کا بھی وقت نہیں ہے۔ صبح 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے کوئی بھی نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں نہ ہم فجر کی نہ ظہر کی کوئی بھی نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، البتہ قضا نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن وقتیہ نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اس وقت کوئی نماز فرض بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے نیت۔ جس نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت کا ہمارے دل میں پایا جانا ضروری ہے، اور یہ ادنا حصہ نیت کا یہ ہے کہ جس نماز کو شروع کرنے ہم جا رہے ہیں، اگر اس وقت اچانک کوئی روک کر ہم سے پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری زبان پر بے ساختہ، بغیر جھجک کے، بغیر غور و فکر کے اس نماز کے وقت کا زبان پر آنا ضروری ہے، اس نماز کا نام آنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم تکبیر تحریمہ کرنے جا رہے تھے، اچانک کسی نے پوچھ لیا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری زبان پر بغیر جھجک کے عصر، مغرب یا عشاء آنا چاہیے۔ اگر ہمیں بتانے میں اگر سوچنے کی ضرورت پڑے، کسی نے پوچھا کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اب ہم سوچنے لگے کہ شاید یا سوچنا پڑے سیکنڈ 2 سیکنڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت مکمل نہیں ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اتنی اگر نیت کسی کے دل میں نہیں ہے کہ بغیر جھجک اور بغیر غور و فکر کے اس نماز کا نام بتا سکے، تو پھر اس کا مطلب اس کی نیت ہے ہی نہیں۔ جب نیت نہیں تو نماز کی شروعات بھی نہیں ہوئی۔ اور اعلیٰ درجہ نیت کا یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت عربی زبان میں یا اپنی زبان میں جو زبان آتی ہے اس زبان میں نیت کے الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوں، یہ نیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آخری شرط نماز کے لیے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ جس کے کہتے ہی نماز کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسی تکبیر کہ جس کے بعد سارے جائز کام ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر۔ کیا حرام کرنے والی؟ کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، یعنی دنیا کی جتنی مصروفیات ہیں جو کہ ہم اور دوسرے وقت میں جائز طریقے سے ہم کرتے ہیں، وہ کام بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے بات کرنا جائز ہے، کسی کو دیکھنا جائز ہے، کھانا حلال ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں شامل ہونے کے بعد اب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بات کرنا بھی حرام، دوسرے کام میں مصروف ہونا بھی حرام، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی حرام کرنے والی تکبیر۔ تو یہ آخری شرط ہے جس کے مکمل ہوتے ہی ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 6 شرائط میں سے ایک بھی شرط چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اگر چھوٹ گئی تو ہماری نماز کی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے شرائط کا تعلق نماز کے پہلے سے ہے۔ کنڈیشنز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ چیز کے پائے جانے سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں، لہٰذا نماز سے پہلے یہ 6 چیزیں ضروری ہیں۔ اب نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فرائض نماز۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فرائض نماز کے تعلق سے بیان کریں گے کہ نماز کی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو بھول کر بھی چھوٹ جانے سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے، وہ ہے فرائض نماز۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔